اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان کی۔ افغانستان جو اپنے بے پناہ مسائل کے باوجود اپنے محدود وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے کامیابی کے ساتھ ترقی کی سیڑھی پر گامزن ہو چکا ہے۔ افغانستان کو ترقی یافتہ ملک کی صف میں کھڑا کرنے میں افغانستان کی حکومت کی بے پناہ محنت اور افغانستان میں زیر تکمیل میگا پروجیکٹس ہیں، جن میں سے اکثر پر کام مکمل ہونے کے قریب ہے۔ ان پروجیکٹس کے مکمل ہوتے ہی افغانستان دنیا کے نقشے پر ایک جدید اور ترقی یافتہ ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا۔ انہی میگا پروجیکٹس میں سے ایک گیم چینجنگ پروجیکٹ واخان کوریڈور پروجیکٹ ہے۔ تمام دنیا اور خصوصی طور پر سینٹرل ایشیا کی نگاہیں اس منصوبے پر لگی ہوئی ہیں، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ منصوبہ پاکستان کے سی پیک منصوبے کو ایک بہت بڑا نقصان بھی پہنچانے والا ہے۔ چین نے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے 17 ستمبر سے اس منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ چین آخر گرم پانی تک رسائی حاصل کیوں کرنا چاہتا ہے، اور وہ کون سے مقاصد ہیں جن کو افغانستان کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا اس کے پیچھے چائنا اور افغانستان کا دنیا کی سپر پاورز کو شکست دینے کا خواب چھپا ہوا ہے؟ اگر آپ ان تمام حقائق کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، واخان کوریڈور پروجیکٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ واخان راہداری ہے کیا، اور یہ سینٹرل ایشیا کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ ماضی میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب یہ یورپین طاقتیں پوری دنیا پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ روس کو خوف تھا کہ کہیں برطانیہ سینٹرل ایشیا پر قابض نہ ہو جائے، اور برطانیہ اس خوف میں مبتلا تھا کہ کہیں روس بھارت اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر اپنی حکومت نہ قائم کر لے۔ اس زمانے میں اسے گریٹ گیم کہا گیا تھا۔ روس اور برطانیہ کے سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کے راستے میں افغانستان حائل تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برطانیہ نے افغانستان کی خود مختاری کو قبول کرتے ہوئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک 2700 کلومیٹر کی لمبی ڈیورنڈ لائن بنائی تھی، جو کہ قیام پاکستان کے وقت افغانستان اور پاکستان کی بارڈر لائن بن گئی۔ اس وقت دنیا کو روس اور برطانیہ کے مابین ہونے والی جنگ سے بچانے کے لیے پہاڑی درے میں ایک بفر زون بنا دیا گیا۔ یہ بفر زون پاکستان، چین، افغانستان اور تاجکستان کی سرحدوں کے پاس سے گزرنے والا ایک انتہائی دشوار گزار اور تنگ پتھریلا راستہ ہے، جس کی چوڑائی 18 کلومیٹر سے شروع ہوتی ہے اور 92 کلومیٹر تک ہو جاتی ہے۔ عام الفاظ میں اس راہداری کی چوڑائی چین اور افغانستان کے بارڈر کے برابر ہے۔ اس راہداری کو واخان کوریڈور کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی راہداری واخان کوریڈور کے ذریعے چین گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنے جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں افغانستان میں واخان کوریڈور پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واخان کوریڈور ایک انتہائی تنگ اور پتھریلا اور دشوار گزار راستہ ہے، لیکن اس کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ یہ پاکستان سے افغان اور وسطی ایشیا کی لینڈ لاکڈ کنٹریز کو علیحدہ کرتا ہے، اور وسطی ایشیا کے ان لینڈ لاکڈ کنٹریز کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا قیمتی خزانوں اور معدنیات سے نوازا ہوا ہے۔ وہ اپنے ان قیمتی خزانوں اور معدنیات کو پوری دنیا میں فروخت کر کے بہت سا زر مبادلہ کما سکتے ہیں، لیکن اس راستے میں انہیں جو سب سے بڑی مشکل درپیش ہے وہ یہ ہے کہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہونے کی وجہ سے کوئی بھی سمندر یا دریا ان کے ملک کے ساتھ نہیں لگتا، بلکہ چاروں طرف سے انہیں زمینی راستے نے گھیر رکھا ہے۔ اپنی مصنوعات اور معدنیات کو تمام دنیا میں متعارف کروانے اور بیچنے کے لیے انہیں سمندری راستے اور بندرگاہوں کی ضرورت پیش آتی ہے، جس کے لیے ظاہری طور پر انہیں پاکستان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں چین کے تعاون سے بنایا جانے والا سی پیک منصوبہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد چین، افغانستان اور وسطی ایشیا کے دوسرے لینڈ لاکڈ کنٹریز کو ایک ایسا زمینی راستہ فراہم کیا جانے والا تھا جس کے ذریعے وہ اپنی مصنوعات اور معدنیات کو پاکستان کی بندرگاہ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے، اور پھر وہاں سے اسے دنیا کے دوسرے ممالک میں پہنچا دیا جاتا۔ یہ پاکستان کے لیے بھی ایک منافع بخش منصوبہ ہونے والا تھا، اور اس کے ساتھ پورے سینٹرل ایشیا پر اس کے خوشکن اثرات مرتب ہونے والے تھے۔ لیکن افغانستان میں بنائے جانے والے اس واخان کوریڈور پروجیکٹ کی وجہ سے پاکستان کے سی پیک منصوبے کی اہمیت میں بہت کمی آ جائے گی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب چائنا پاکستان میں سی پیک منصوبے پر کام کر رہا تھا تو پھر افغانستان میں اس منصوبے کے بنانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ کیا پاکستان اور چین کی دوستی میں کوئی دراڑ آ رہی ہے، یا پھر کوئی تیسری طاقت ہے جو چین کو ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ آپ کو بتاتے جائیں کہ پاکستان اور چین کی دوستی ایک مضبوط اور بے مثال دوستی ہے، جس پر نہ تو کوئی طاقت اثر انداز ہوتی ہے اور نہ ہی کسی ایک پروجیکٹ کی تکمیل سے ان کی دوستی میں فرق پڑنے والا ہے۔ چائنا ایک دور اندیش ملک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چائنا کی اکانومی میں چائنا کی انڈسٹری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ چائنا کے اپنے انرجی کے کوئی ذخائر موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی انرجی کے حصول کے لیے قطر، کویت اور دوسرے عرب ممالک سے رجوع کرنے پر مجبور ہے۔
सी पैक मंसूबे पर काम करने के पीछे भी चाइना का यही मकसद था कि वो एक तरफ तो अपने एनर्जी के हुसूल के लिए इन लैंडलॉक्ड कंट्रीज की तरफ रुजू करना चाहता था, क्योंकि इनसे एनर्जी रिसोर्सेज के हुसूल के लिए इसे अरब ममालिक की निस्बत कम वक्त और कम ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता, और दूसरी तरफ वो इसी रूट के जरिए अपनी मसनूआत को तमाम दुनिया में मुतारिफ करवाना और फरोख्त करवाना चाहता था। उस वक्त चाइना के पास सिर्फ पाकिस्तान का ही ऑप्शन मौजूद था, क्योंकि 40 साल तक जंग में मसरूफ रहने की वजह से अफगानिस्तान उस वक्त इस पोजीशन में नहीं था कि वहां पर ऐसा कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके, और इसके साथ वाह खान कॉरिडोर मुसलसल जंग की वजह से तबाही और बर्बादी का शिकार हो चुका था। इसलिए चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सी पैक के मंसूबे का आगाज किया। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि चाइना एक दूरअंदेश मुल्क है और वो आने वाले वक्त के बारे में पहले सोचता है। चाइना के साथ तमाम दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अमेरिका के जेरे असर है। अमेरिका जब चाहे IMF के जरिए अपनी कोई भी पॉलिसी पाकिस्तान पर मुसल्लत कर सकता है, और ऐसा हो भी रहा है। चूंकि चीन की इकोनॉमी का इन्हिसार इन्हीं मसनूआत की खरीदो फरोख्त पर है, तो चीन नहीं चाहता कि आने वाले वक्त में अमेरिका किसी भी वक्त अपनी किसी भी पॉलिसी के जरिए चीन की तिजारत और इसके एनर्जी फ्यूल के हुसूल में रुकावट बने। अगर किसी वक्त पाकिस्तान के सी पैक मंसूबे को खत्म किया भी जाता, तो चीन के पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कि वो वाह खान कॉरिडोर के जरिए अपनी मसनूआत को ईरान की बंदरगाह तक पहुंचा सके। अगरचे इस वक्त सी पैक के मंसूबे पर काम जारी है, और ना ही चाइना ने अपनी ऐसी किसी पॉलिसी या इरादे का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान के सी पैक मंसूबे को खत्म करेगा, लेकिन इसके बावजूद जब अफगानिस्तान के वाह खान कॉरिडोर प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा तो पाकिस्तान के सी पैक मंसूबे की अहमियत पर बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि इससे पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती पर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तकरीबन 1 सदी बाद अफगानिस्तान के इस रास्ते को चाइना की मदद से खोला जा रहा है। ये प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में अफगान हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा साबित होने वाला है। अफगानिस्तान मिनिस्ट्री के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर $60 मिलियन की लागत आ सकती है। चाइना के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दूसरे लैंडलॉक्ड कंट्रीज तक पहुंचने के लिए सबसे शार्ट रूट मुयस्सर आने और खित्ते में बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ने से अफगानिस्तान में अमन, सियासी इस्तेहकाम और खुशहाली आएगी। वाह खान कॉरिडोर प्रोजेक्ट की तकमील के बाद पाकिस्तान की ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन की तर्ज की ट्रांसपोर्ट का आगाज भी अफगानिस्तान में किया जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट जहां चाइना से अफगानिस्तान में काम करेंगी, तो वहां अफगानिस्तान की आवाम को भी इस ट्रांसपोर्ट से बहुत फायदा हासिल होगा, और इसके जरिए अफगानिस्तान के इन पथरीले और गुंजान आबाद इलाकों से लोगों को शहरी इलाकों में आने में सहूलत मुयस्सर आएगी। इस मंसूबे की तकमील के बाद चाइना अपनी प्रोडक्ट्स को तमाम सेंट्रल एशियाई ममालिक में पहुंचाएगा, तो अफगानिस्तान को भी ये मौका मिल सकेगा कि वो अपने मुल्क में बनाई जाने वाली बहुत सी मसनूआत को इसी रूट्स के जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचा सके। आम अल्फाज में अगर समझा जाए तो अफगानिस्तान को जनूबी एशिया की एक आलमी मंडी की हैसियत होने वाली है। अफगानिस्तान की मईशत बेहतर बनाने में जहां दूसरे प्रोजेक्ट माविन और मददगार साबित होंगे, वहां ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की मईशत में बहुत बड़ा सहारा साबित होगा। नाजरीन, अफगानिस्तान चाइना का हाथ पकड़कर जनूबी एशिया में तरक्की और खुशहाली के वो दरवाजे खोलने जा रहा है जो कि आने वाली नस्लों की भी तकदीर बदल के रख देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।